نبی وہ رسول ہے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو مانتے صرف اللہ کو ہے لیکن رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں تو سب مل گیا، حج مل گیا، نماز مل گیا، زکوٰۃ مل گیا، جہاد وغیرہ سب مل گیا. اب رسول اللہ کی کیا ضرورت؟ وسیلہ، وہ وسیلہ کو ہٹانا چاہتے ہیں جی. لیکن ہم تو بغیر وسیلے کے رہ بھی نہیں سکتے. جو لوگ کہتے ہیں نا ارے وسیلہ جو ہے یہ وسیلہ حرام ہے نا، شرک ہے، بدعت ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھ دیا کہ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہیں مجھ تک پہنچنے کی چاہ ہے تو قرب وسیلہ تلاش کرو. قریب کے وسیلے، صرف وسیلہ نہیں کہا، قریب کے وسیلے. اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب اگر اللہ ہے تو اللہ بھی سب سے زیادہ قریب رسول اللہ سے ہے. تو کہا کہ قریب کے وسیلے تلاش کرو، اور تلاش اسے ہی کیا جاتا ہے جو چھپا ہو. اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. ہمیں مل گئے، ہمیں تو مل گئے رسول اللہ بغیر وسیلے کو. یہ جو وسیلہ ہے نا، ذریعہ، میڈیم جسے کہتے ہیں، بغیر ذریعے کے میں تو شیو پور سے یہاں یا راجہ بازار میں نہیں آ پائی جی. مجھے اوبر کا سہارا لینا پڑا. تو یعنی ذریعہ لینا پڑا، سواری لینا پڑا، ذریعہ. اگر آپ لوگ مجھے کہہ دیتے سنیں ایک جگہ ہے راجہ بازار جی، آپ وہاں آ جائیے جی، تو میں تو آپ سے پوچھوں گی کہ ارے پتہ بتائیے نا مجھے. اب اگر یہی کوئی کہہ دے کہ سنو اللہ ہے، عرش اول میں رہتے ہیں، عرش اول میں رہتے ہیں، پہنچ جانا. تو کہیں گے ارے کہاں عرش پر رہتے ہیں، کون سے عرش پہ رہتے ہیں؟ تو ہمیں لے جائے گا وہی جو راستہ جانتا ہے، جو اللہ سے ملاقات تو ہو کر آیا ہے. اور وہ ہمارے ختم مرتبہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بغیر وسیلے کے اس دنیا میں ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، تو روز محشر میں اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ چلیے میں بھی وہی ہوں، آپ بھی وہی ہیں، اور ایسے لوگ بھی وہی ہیں. پہنچیں گے اگر آپ کو بغیر وسیلے تک اگر اللہ مل گئے تو بہت اچھی بات ہے جی. دین کے چھٹے امام جعفر الصادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین والے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح عرش والے بھی اللہ کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کب آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. خود رسول اللہ نے فرمایا. تو ہم اور آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں جی. ایک اور آیت میں پیش کر رہی ہوں، ام لکم ملک السماوات والارض وبینہما فلیرتقوا فی الاسباب. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ زمین و آسمان کی بادشاہت میرے قبضے میں ہے. زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، اللہ رب العزت ہوں، میں ہوں. تو تمہیں چاہیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک رسی ہے. سنیں، قرآن پڑھ رہی ہوں میں، آپ کو آیت نمبر لکھ کر دے دوں گی، میرے فون میں موجود ہے. قرآن کہ زمین و آسمان کے بیچ ایک رسی ہے. تو تمہیں چاہیے کہ وہ رسی کو تھامو اور اوپر چڑھ جاؤ. اور ہم نے رسی کو تھام لیا، رسول اللہ کا دامن تھام لیا. بس اب ہمیں پہنچنے کی دیر ہے، بس ہمیں پہنچنے کی دیر ہے. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے رسول اللہ کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر جنت جہنم بہت دور کی بات ہے، اعمال نامہ تولا جائے گا، بڑی دور کی بات ہے. مولا علی فرماتے ہیں قبر کی منزلت صدیوں کا سفر، ایک رات صدیوں کا سفر طے کرتا ہے. مولا علی نے فرمایا، جسے مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ قبر کی منزلت بڑی سخت ہوتی ہے. تو کون ہے جو ہماری نصرت کو آئے گا؟ کون ہے جو ہماری مددگار ہوگا؟ آپ کے بہن، بھائی، ماں، باپ، کوئی یاور نہیں ہوگا. ہے ایک جسے اللہ نے کہا زمین و آسمان کے پیچھے ایک رسی ہے، تھام کر اوپر چڑھ جاؤ. تو بس قبر میں بھی کل ہمیں یہی رسی، یہی دامن کام آئیں گے. بھلے ہماری نماز، ہماری گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. بس اللہ معاف فرمائے ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو
دن رات دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے، اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی گناہوں کو اللہ معاف کرے. آمین الہی آمین. لیکن ہمارے پاس عبادت کتنی قبول ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ نے نماز پڑھا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، کتنا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، کوئی اندازہ نہیں ہے. ہم یہ ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو ہے ہماری عبادتیں قبول ہو گئی. تو کل اعمال نامہ جب ہمارا مولا خالی نہ چھوڑے، بس یہی عرض ہے، اعمال نامہ جب تولا جائے گا تو کس کی محبت سامنے آئے گی؟ رسول اللہ کی محبت، جس کے لیے قرآن میں پڑھ رہی ہوں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قُلْ إِن كُنتُمْ، میں میرے حبیب فرما دیجئے لوگوں سے. کیا فرما دیجئے؟ کہ اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جی اللہ اکبر، اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں اللہ خود اپنے حبیب سے جو محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یا یوں کہوں کہ جس سے رسول اللہ محبت کو، اگر رسول اللہ سے محبت کرے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ تو تھی محبت کے میں آگے بتاؤں؟ آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں. اللہم دیکھیے، کبھی آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ آیت پہلے اتر گئی، ہوا بعد میں. پہلے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، جب اللہ کو وہ انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ آیت بنا کر قرآن میں اتار دیتے ہیں. جی پردہ خدیجۃ الکبریٰ نے کر دیا، پردے کی آیت بعد میں اتری کہ امت مصطفیٰ کے جتنے بھی عورتیں ہیں ان پر پردہ واجب ہے، فرض ہے، سنت تو ہے ہی. جی رسول اللہ نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، اللہ سے لوگ کر رہے ہیں. جی اللہ نے پکارا، اے میرے حبیب آپ بڑے تھک گئے، تھوڑا آرام فرما لیجیے. کہا نہیں یا اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت میں، آپ کی عبادتوں میں مشغول ہوں. جی اللہ نے آیت بنا کر اتار دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ اے امت مسلمیہ، میرے حبیب کے امت، تم پر بھی فرض ہے جس طرح میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو قائم رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح تم بھی نماز قائم کرو. اسی طرح تم بھی نماز قائم کرو. جو کوئی بھی رسول اللہ کے در پہ آتا، چاہے وہ سائل ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر ہو، رسول اللہ سب کچھ اپنا اٹھا کر دے دیتے، چاہے وہ کھانا ہو، کچھ بھی ہو. اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آیت بنا کر اتار دی وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ اے لوگوں، تم پر بھی فرض ہے، تم بھی زکوٰۃ دو، تم بھی ادا کرو جس طرح میرا حبیب ادا کرتا ہے. یہ ہے اللہ سے رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ سے اللہ کی محبت. یہ تو تھی محبت. جی عیسیٰ علیہ السلام، جی اس سے یہاں میں رکتی ہوں، محبت انشاءاللہ اور آگے بڑھوں گی. عیسیٰ روح اللہ، جی انہوں نے جب یہ آیت پیش کیا، انہوں نے رسول اللہ کی بشارت دی، انہوں نے وَمُبَشِّرًا رَسُولًا یَأْتِی مِنْ اسمہ احمد کہ ایک آخری نبی آئیں گے میرے بعد، ایک آخری نبی آئیں گے جو رسول ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور یہ میں بشارت دیتا ہوں اللہ کی جانب سے. جی اور وہ تمام جہان کے رحمت للعالمین ہوں گے. ان کے حواریوں نے پوچھا یا عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ وہ اللہ، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب رسول آئیں گے تو ان کے امت بھی آئیں گے. اب سنیں، امتوں کے لیے یہ اس امت کی بات ہو رہی ہے جو ان فیوچر یعنی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. حواریوں نے پوچھا کہ یہ جو رسول اللہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے امتی بھی ہوں گے. کہا بے شک ہوں گے.
تو کہا ان کے امتی اور رسول اللہ مطلب رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ یہ محمد جو احمد ہے، ان کا نام جو ہے احمد ہے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ کہا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ اگر انہیں تھوڑا سا بھی رزق دے گا نا تو اللہ سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ جی یہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کے گھر والے اور رسول اللہ کے لیے بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ انہیں تھوڑا بھی رزق دیں گے نا تو اللہ ان کے رزق میں راضی ہو جائیں گے، اور اگر یہ کچھ بھی عمل کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اللہ ان کے تھوڑے سے عمل میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے رسول اللہ، بہت بڑی ذات ہے۔ اور ان کے حواریوں نے پوچھا کہ ان کے امتوں کے لیے کہ ان کے امتیں بھی ہوں گی، ہے نا، امتیں بھی ہوں گی ان کے ساتھ؟ کہا بے شک ہوں گی۔ تو کہا ان کے امت کیسے، ان کے امتی کیسے ہوں گے؟ کہا ان کے امتی ایسے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ اپنے گھر کو بھی لٹا دیں گے، اپنی دولت کو بھی قربان کر دیں گے، اور ان کے بارے میں جب کوئی زبان کھولے گا تو وہ تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں، ایسے ہوں گے۔ حواریوں نے پوچھا کہ یا عیسیٰ اللہ، کیا ہم آپ کے لیے اس طرح سے محبت نہیں رکھتے؟ کہا بے شک رکھتے ہو، تم میرے حواری ہو، تم بے شک مجھ سے محبت رکھتے ہو، لیکن خاتم المرسلین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوں گے نا، پوری کائنات میں ان کے جیسا دوسرا نبی نہ ہوگا، ٹھیک اسی طرح ان کے امتی بھی دوسروں امتی کی طرح نہ ہوں گے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ تمام تر نبی اس دنیا میں آئے، انبیاء اکرام آئے، جی سب انبیاء اکرام اپنے اپنے امتوں سے پریشان، جی آخر کیا ہوا؟ عذاب مانگا نبیوں نے، ہلاکت ہو گئے۔ لیکن جب رسول اللہ کے امتی جب آئے، ہاں اس دور میں رسول اللہ کو بہت پریشان کیا گیا، رسول اللہ کو لہو لہان کیا گیا۔ آج جب ہم یہ سب واقعات سنتے ہیں تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو کفار مکہ کو یوں قتل کرتے، یوں قتل کرتے، رسول اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ کل ایک نہیں تھا نا، آج لاکھوں کروڑوں موجود ہوں گے۔ تو رسول اللہ کے لیے اس وقت کوئی نہ تھا، تو لوگ نا راستے میں کانٹے بچھاتے، تو رسول اللہ کے لیے کہا جاتا، ان کے چچا حمزہ کہتے ہیں کہ بیٹا رسول اللہ، بیٹا محمد، مجھے نہیں لگتا یہ تمہیں مانیں گے، تمہیں رسول مانیں گے۔ کہا چچا حمزہ، آج لوگ مجھ پر کانٹے بچھا رہے ہیں، کل یہی لوگ میرے راستے میں پھول بچھائیں گے۔ آج لوگ مجھے کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں نا، کل لوگ ہر گلیوں سے، جب میں کہیں سے بھی گزروں گا، پھولوں کا جو ہے وہ پھولوں کا دستار اور پھولوں کی بارشیں کریں گے، مجھے امامہ پہنائیں گے اور مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے۔ تو یہ امتوں کے لیے ہے کہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ چلیے سلام بھی آ گیا، اب میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا ذکر کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سلام نہیں بھیجنا چاہیے، تو کیوں نہیں بھیجنا چاہیے؟ جی ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ مٹی میں مل گئے، ہے نا، جی بشر ہے، بشر مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں ہی جائے گا۔ نور کی بات کبھی کمپیریزن بشر سے ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ذاکر ہیں، میں ہمیشہ ان کی تقریر سنتی رہتی ہوں یوٹیوب میں۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، درپیش ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئے مدینہ میں، جی ان کے رسول اللہ کے روضہ اقدس میں گئے اور جا کر وہ سلام پڑھنے لگے، تو ایک شیخ نے روکا اور کہا کہ سنو یہ کیا کرتے ہو؟ کہا سلام بھیجنا ہوں رسول اللہ پہ۔ کہا نہیں، سلام نہ بھیجو۔ کہا کیوں نہ بھیجو؟ کہا نہیں بھیج سکتے، نہیں پہنچے گا سلام۔ جی سنیں، نہیں پہنچے گا۔ اب شہنشاہ حسین نقوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے علم سے جواب نہیں دیا، انہوں نے اسی کے عقیدے سے جواب دیا۔ کہا کہ سنیں، آپ کے ابا جان حیات میں ہیں؟ کہاں حیات ہیں؟
اچھا آپ کے دادا جان حیات میں؟ کہا ہاں میرے دادا جان بھی حیات میں۔ اچھا سنو کہ آپ کے نانا جان حیات میں ہے؟ کہا نہیں وہ تو حیات میں نہیں ہے۔ تو کہا سنیں میں آپ کے نانا جان پر جو ہے لعنت بھیجتا ہوں۔ اب وہ شیخ بھڑک گیا، دل ملا اٹھا، کہا ایسی تمہاری ہمت کیسے ہوئی، ضرورت کیسی ہوئی میرے نانا پر جو ہے لعنت بھیجنے کی؟ کہا ارے ابھی تو تم نے کہا، ابھی تو آپ نے ہی کہا ہے نا کہ سلام نہیں بھیج سکتے، کیوں؟ پہنچتا نہیں ہے۔ تو جب جو ہے حسین کے نانا پر، سنیں حسین کے نانا پر جب سلام نہیں پہنچ سکتا تو آپ کے معمولی سے نانا پر لعنت کیسے پہنچے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو بس وہ چپ ہو گیا، اس کا جواب مل گیا۔ تو اگر کوئی آپ سے بھی اس طریقے کی باتیں کہے تو کہہ تو دیجیے گا یہ واقعہ، لیکن قرآن سے ثابت جو اکثر ہم لوگ اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور ان کے فرشتے اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے امتی، اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، اے میرے رسول اللہ کے امتی، اے ایمان والو، جی تم بھی بھیجا کرو، تم بھی بھیجا کرو۔ اچھا یہاں پر ایک مدت نہیں بتائی گئی کہ کب سے بھیجے، کب تک بھیجے، اللہ کب سے بھیج رہا ہے، اللہ کب تک بھیجے گا، نہیں، تا قیامت تک، تا حشر تک ہمیں سلام، درود و سلام کی بارشیں کرتی رہنی ہے، کرتے رہنا ہے ہمیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ سنت، جو قرآن میں آ گیا وہ فرض۔ یہی تو چاہیے ہمیں کہ رسول اللہ کے بزم میں بیٹھے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم فرش پر نہیں عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے جہاں کہیں بھی میلاد ہوتا ہے نا فرشتے موجود ہوتے ہیں، بے شک صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو فرشتوں کو بھی لگنا چاہیے کہ یہ جو میلاد النبی جو ہو رہا ہے یہ دراصل فرش پر نہیں عرش پر ہو رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ ہے عرش والے اور ہم ان کا فرش پر بیٹھ کر عرش والے کی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ محبت کی بات ہے نا۔ اللہ نے قرآن کریم، پھر سے میں قرآن پہ پلٹ رہی ہوں، سورہ الشورى، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں ہمیشہ یہ آیت پڑھتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات اشرفیاں سونا چاندی کچھ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میرے گھر والوں سے مودت کریں، میرے اہل بیت سے مودت کریں۔ جی محبت تو بتا دیا میں نے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت کیا۔ اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتکم، کہ یا رسول اللہ آپ جن کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے مودت کرو، میرے اقربا، میرے گھر والوں، میرے اہل بیت سے مودت کرو، کون ہیں آپ کے گھر والے؟ رسول اللہ نے مسکرایا اور کہا واللہ قال علی الفاطمہ الحسن والحسین، کہ میرا بیٹا علی، میری لخت جگر بیٹی فاطمہ اور میرے دو بچے حسن اور حسین ہیں۔ پھر ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم نے محبت تو سنی ہے، یہ مودت کیا ہے؟ یہ مودت کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہ تیرے سوال کا جواب تیرے پاس ہی موجود ہے۔ کہا نہیں سمجھا۔ کہا اپنی ماں سے جا کر پوچھ، تیری ماں بہتر بتائے گی کہ مودت کسے کہتے ہیں۔ آپ تمامی زیادہ تر حضرات یہاں پر مائیں حضرات بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے دل کی بات میں کہہ رہی ہوں۔ رسول اللہ نے جو فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ماں جو اپنے بچے سے کرتی ہے۔ تو صحابی رسول کہا کہ نہیں سمجھا، کہا اپنی ماں سے پوچھ۔ اب میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کیا کہیے گا؟ کہ بے شک میں اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، میری جان بھی قربان اپنے اولاد کے لیے، ہے نا؟
میں اگر پھر پوچھوں گی اور آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں تو آپ کیا کہیے گا؟ میں اگر اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں تو میں اپنے بچے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتی ہوں، ہے نا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہی ہے مودت، کہ جو میرے اہل بیت سے کرے، محبت نہ کرے مودت کرے، کہ کل اگر کوئی بھی میرے علی پر، میرے فاطمہ پر، میرے حسن اور حسین پر اگر کوئی زبان کھولے، کوئی ناحق جملے کہے، ان کی بے ادبی کرے، ان کی شان کے خلاف کھڑا ہو، تو بس تم کھڑے ہو جانا، تم کھڑے ہو جانا تائید کے لیے کہ نہیں تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو یہ ہے مودت، جن کے لیے قرآن کریم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مودتا فی القربہ۔ بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں، نور کی بات ہو رہی تھی نا، ہے نا؟ نور، آدم علیہ السلام سے میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نور ہے، یہ اللہ نے سب سے پہلے انہیں نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا، بشر بنا کر بھیجا، جو مقام عالی میں پہلے سے ہی نور موجود ہے نا؟ ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی اللہ۔ یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ درود پاک پڑھیں، ہے نا؟ نہ جانے فرشتے کتنے درود و سلام بھیج چکے ہوں گے اب تک، یہ کوئی نہیں جانتا، اور خود اللہ کتنے درود و سلام بھیج چکے یہ بھی نہیں پتا۔ جی جی جی، میرے بھائی نے کہا اہل بیت کی فضیلتیں پڑھیں، بالکل میں پڑھوں گی۔ میں خاص طور سے اگر کہیں بھی جاتی ہوں بغیر اہل بیت کے ذکر کے، بغیر مولا علی کے ذکر کے، وہ ذکر میرے لیے ادھورا ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح مولا رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، وعلی من نور واحد، کہ علی بھی نور ہے اور وہ مجھ سے ایسے جڑا ہے، اور ہمارا نور بھی ایک ہے، اور وہ مجھ سے ایسے جڑا ہے جیسے ایک درخت کی شاخ جس طرح جڑ سے جڑی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح علی مجھ سے جڑا۔ یہ مولا علی کی شان میں بہت بہترین فضیلتیں موجود ہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں، اپنی رفتار اور گفتار کو تیز رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا قرآن کریم میں کہ عزازیل، ابلیس، سب سے پہلے نام تو یہ ابلیس، تو اللہ نے اسے ابلیس بنا دیا، اس کا نام عزازیل ہے۔ کل کبھی فرشتوں میں شمار ہوا کرتا تھا، سید الملائکہ بن کے بیٹھا رہتا تھا، آج اللہ نے اسے ایک پل میں ابلیس بنا دیا، ایک پل میں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے، قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ سب کے گھر میں قرآن ہے، میرے بھی گھر میں قرآن ہے۔ کیا ہے؟ دو ایلیگیشن ابلیس میں لگایا گیا۔ پہلا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا، یہی کہا نا اس نے۔ اور دوسرا، اس نے اللہ کے باتوں کو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے قول کو اس نے انکار کیا، یعنی سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم۔ یہی ہے۔ اب میرا تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، ہے نا؟ تو پھر جو ہے یہ اللہ نے اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، معاف کر دیتے، ہے نا؟ اس کے سجدوں کی آج فہرست موجود ہے ابلیس کی، کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں وہ سجدہ نہیں کیا۔ ایک سجدے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہاں بات کچھ اور ہے کہ اس نے اللہ کا انکار تو کیا، اس نے اللہ کے نور کا انکار کیا۔ اب میں اصل وضاحت میں کرنے لگی۔ قرآن میں اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ سیکشن 2 آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، پورا لگاتار موجود ہے، کہ جب اللہ نے کہا کہ سنو اے فرشتوں سنو، میں زمین کا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جی زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم ذات وہ ایک مٹی سے بنے گا، میں اسے بناؤں گا۔ فرشتوں کو ناگوار ہوا، جی فرشتوں کو ناگوار ہوا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کسے بنا رہے ہیں؟ آپ کس مٹی سے بنے ہوئے انسان کی خلقت کر رہے ہیں جو کل جا کر زمین پہ فساد کرے گا؟ جی
ہے نا فساد کرے گا. تو آج بھی ہمیں پتہ ہے انسان سے زیادہ فسادی کوئی اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. کتنا فساد کرتے ہیں لوگ, اور ہم ذاکر و ذاکرہ کو بھی اس فساد میں حصہ بنا لیتے ہیں. یعنی اس نے ایسا کہا ہے, چلو اس پہ فتویٰ باندھو. نہیں, آپ اپنی بھی عقیدت, اپنی بھی تحقیق کریں, اپنی بھی جو ہے قرآن پڑھیں, حدیثیں پڑھیں. آپ لوگوں کو بھی بہت علم موجود ہوگا. بہرحال تو فرشتوں کو ناگوار ہو. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ, اگر آپ کو خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے, ہمیں بنا دے. ہم اتنا علم جو رکھتے ہیں, آپ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے. کہا اتنا علم رکھتے ہو تو چلو ایک بات بتاؤ, مقام عالین پہ جو نور موجود ہیں ان کے نام بتاؤ, ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, خود جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کر کہا, کالا سبحانکا لا علم لنا ما علمتنا, کہ ساری تعریفیں آپ کے لیے. سبحان اللہ, ساری تعریفیں آپ کے لیے. یا اللہ, ہمیں آپ نے علم دیا, ہمیں کسی شے کا علم نہیں ہے. جتنا آپ نے دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. بس ہاں, وہ جو مقام عالین پہ جو ہے نا, ہمیں ان کے نام نہیں پتا. لا علم لنا ما علمتنا, کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس مقام عالین پہ جو لوگ ہیں ان کے نام ہم جان سکیں. یا آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے کیا کہا, بے شک میں ہی جانتا ہوں لیکن تم تو نہیں جانتے. تو کہا ٹھیک ہے, تمہیں میں خلیفہ نہیں بنا سکتا. اب کہا کہ جب میں کہوں تب سجدہ کرنا. جی, جب میں کہوں تب سجدہ کرنا. تو کیا ہوا, آدم علیہ السلام کا جب مٹی سے بنی ہوئی آدم کو اللہ نے جب خلقت کر دیا تو روح ڈالتے نا, بغیر روح کے جسم جو ہے کچھ نہیں ہے, بے جان. تو بس یہ روح اندر گیا, تھوڑی دیر میں واپس آ گیا. اب سب نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے کہا تو واپس کیوں آیا؟ کہا یا اللہ مجھے اندر بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے, مجھے نا اندر بہت اندھیرا ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے. جی, اب جس کے پاس نور ہی موجود نہیں ہے یا نور کا صدقہ موجود نہیں ہے اسے دن رات گھبراہٹ ہی ہوگا. لیکن جسے اللہ کا نور مل جائے اس کا دل سکون سے طلب کرے گا, صرف سکون ڈھونڈے گا, اور وہ سکون رسول اللہ کی یاد میں, رسول اللہ کی میلاد میں. بہرحال تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, بڑے والے نور جو مقام عالین پہ تھے. اچھا, اللہ نے کہا کہ نور کا نام بتاؤ, ہے نا. مقام عالین پہ جو نور موجود ہے, یعنی ہے نہیں ہے, ایک سے زیادہ ہے. جو بڑے والے نور ہیں ان کی ہلکی سی نور اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھا. پھر آدم علیہ السلام کی جسم مبارک میں اتنی زیادہ نورانی, اتنی زیادہ نور کی روشنی پھیلی, اتنی زیادہ کہ روح اندر گیا. اللہ نے پوچھا کیسا پایا تو نے؟ کہا بڑا پرسکون. تو آج بھی اگر میں آپ سے کہوں یہ ذکر ازا ہو رہا ہے, میلاد شریف ہو رہی ہے, تو اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پرسکون. میں نے کہا نا, جس کے پاس اللہ کا نور, ان کے صدقات ہمیں موجود مل گئے تو بس وہ سکون ہی سکون ہوگا اس کے دل میں. یہ ہے, یہی ہے محبت کہ رسول اللہ کی خوشیوں میں خوشیاں منائے, رسول اللہ کے غم میں غم منائے. رسول اللہ اگر مسکرا رہے تو ہم بھی مسکرائیں, رسول اللہ اگر رو رہے تو ہم بھی روئیں. بہرحال مقام عالین پہ جو وہ نور تھے, اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, تمام کے جتنے فرشتے ہیں موجود ہیں وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں. سب سجدے میں گئے, سارے فرشتوں کی جماعت سجدے میں گئی سوائے ایک کے, الا ابلیس. ابلیس نہیں گیا. اللہ متوجہ ہوئے ابلیس کی طرف اور کہا اے ابلیس, اے عزازیل, تجھے کس چیز نے میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اس نے بھی وہی دو چیزیں کہی, یا اللہ بے شک میں آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی سے بنا ہے, میں اسے مٹی سے پتلے کو, ایسا کہا اس نے, مٹی سے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟
मैं सजदा करूंगा सिर्फ आपको करूंगा, आपके अलावा किसी को नहीं करूंगा। कहा ये तेरे पास वजह है? कहा मेरे पास और भी वजह। कहा और वजह है तेरे पास, बता। अल्लाह तो वो है अलीम में ज़ाती सुदूर, कि अल्लाह वो है जो दिलों का भेद भी जान लेते हैं। तो फिर अल्लाह को कैसे ना पता कि इब्लीस के दिल में क्या चल रहा है, क्या पनप रहा है। कहा कि तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका है, क्या यही वजह है? कहा नहीं, और वजह। कहा क्या वजह? कहा कि आप सबको सजदा क्यों नहीं करवाते? आप सबको सजदा क्यों नहीं करवाते? आप सबको सजदा क्यों नहीं करवाते? अल्लाह ने फरमाया तू अपने आप को मकाम आलीन वालों में आलीन जैसा समझता है। उसने कहा सबको क्यों नहीं करवाते, सारे फरिश्तों तो सजदे में चले गए, फिर ये किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? कहा वो जो आलीम पे है उन्हें भी कहिए सजदा करे। कहा तू इतना मरदूद, इतना नादान कैसे हो सकता है कि मैंने उनके नूर की पेशानी से, उनकी नूर से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर मैंने रखा, तो आदम को चाहिए उन्हें सजदा करे, ना कि वो आदम को सजदा करे। और तू तो, मैंने तुझे बनाया है, मैंने भी तुझे बनाया है, तुझे इल्म दिया है, तू सजदा कर। कहा नहीं करूंगा सजदा। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा उन्हें भी सजदा करवाइए तब करूंगा। और फिर वो कहने लगा, फिर अल्लाह ने कहा क्यों नहीं करोगे सजदा? कहा या अल्लाह मेरे पास बहुत इल्म है। कहा अच्छा? कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास बहुत इल्म है। कहा अच्छा तू अपने आप को आलिम समझता है, मैंने तो तुझे आलिम बनाया ही नहीं, तू कैसे खुद को आलिम साबित करने चला? तो कहा कि हाँ बेशक मेरे पास बहुत इल्म है। अगर तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अगर तेरे पास इल्म है तो जो मकाम आलिम पे 5 नूर है उनके नाम बताओ। फरिश्ते तो नहीं बता पाए, कुरान है। फिर इन्हें कहा कि तुम बताओ। ये मैं रिवायत पढ़ रही हूँ, दुर्रे मंसूर, किताब दुर्रे मंसूर, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में, कई किताबों में उन्होंने फरमाया है। और ये मुतवातिर हदीस है, सुन्नत वल जमात की बेशुमार किताबों में आ चुका है, चाहे वो जामे तिर्मिज़ी हो या इमाम इब्न हम्बल हो, इमाम मालिक ने भी लिखा है, इमाम शाफई ने भी लिखा है, इमाम बुखारी ने भी लिखा है, यहाँ तक कि मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको हर जगह मौजूद मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा नाम बताओ। इब्लीस ने क्या कहा? काला लल, नहीं पता, नहीं जानता। कहा नहीं जानते? कहा नहीं जानता। तो अल्लाह ने कहा कि तुम उनके नाम नहीं जानते तो तुम किस तरह से आलिम बन गए, कैसे आलिम साबित कर? कहा चल ठीक है। अब अल्लाह फरमा रहे अब तू मेरे वाले आलिम से सुने, अब तू मेरे वाले आलिम से सुन कि मेरा बनाया हुआ आदम कितना इल्म रखता है जिसे मैंने इल्म दिया है। और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम का इल्म, उनकी जो इल्म की बात आती है ना, आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की बात, बेशुमार उन्हें इतना इल्म अल्लाह ने अता किया है कि आदम का इल्म मौजूद है, मशहूर है कुरान में, वाक़यात है, बेशुमार वाक़यात है। कभी मौका मिलेगा बताऊंगी बहरहाल। तो कहा कि अब मेरे वाले आलिम से सुन। उसके बाद अल्लाह मतवज्जे हुए आदम से और फरमाया या आदमो बेहम बेहो अस्माए, कि ए आदम उन मकाम आलिम पे जो 5 नूर मौजूद है, जो अस्माए आजम है, इस्म सिंगुलर जी। अगर यहाँ पे सब पढ़े लिखे मजमे, अरबी जमा होता है, अस्मा होता है, अस्माए आजम यानी एक से ज्यादा मौजूद है। उन अस्माए आजम के नाम को बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया। तवज्जो चाहूंगी, अल्लाह अकबर जरूर कहिएगा, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। और मैं फिर कहती हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कहती कहने को, दिल से आवाज निकलनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतल महमूद हाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतल हाजा आजा अली अलैहिस्सलाम, अंतल आला हाजा अली अलैहिस्सलाम, अंतल मोहसिन हाजा हसन अलैहिस्सलाम, अंतल कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहिस्सलाम, अंतल फातिर समावात वल अर्ज हाजा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 5 नाम बता दिया उन्होंने, हमें भी तो नहीं पता था 5 नाम। किसके सदके पता चला? अल्लाह के सदके, रसूल अल्लाह के सदके। खुद आदम अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो मकाम आलिम पे जो
2000 سال پرانے، جی 2000 سال سے پہلے جب یہ دنیا کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، تب سے وہ نور موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو تخت محمود کا مالک ہے، اس لیے تو نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ یا اللہ تو اعلیٰ ہے، اس لیے تو نے علی علیہ السلام کو بنایا۔ یا اللہ تو محسن ہے، اس لیے تو نے حسن کو بنایا۔ یا اللہ تو قدیم الاحسان ہے، اس لیے تو نے حسین علیہ السلام کو بنایا۔ یا اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس لیے تو نے فاطمہ کو بنایا۔ اب میں دوسرے جملے پیش کروں، یا اللہ تو محمود ہے، اس لیے تو نے محمد کو بنایا۔ یا اللہ تو اعلیٰ ہے، اس لیے تو نے علی کو بنایا۔ یا اللہ تو محسن ہے، اس لیے تو نے حسن کو بنایا۔ یا اللہ ایک وہ بھی قدیم الاحسان ہے، ایک تو بھی قدیم الاحسان ہے، اس لیے تو نے حسین کو بنایا۔ یا اللہ زمینیں تیری، آسمان تیری، اور زمین و آسمان کی ملکہ زہرا کو بنا دیا۔ اور یہی ہے پنجتن، جنہیں پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں، اہل بیت، یہی ہے اقربا، جی جس کے لیے قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لوگوں کوئی اجرت نہیں چاہیے، کیا مودۃ فی القربہ، یہ ہے اللہ کے ڈیمانڈ، یہ ہے رسول اللہ نے جو فرمایا۔ اب میں آخری ایک دو واقعے میں پیش کر کے میں رخصتی لے لوں گی کہ یہ جو نور کی بات آتی ہے کہ رسول اللہ کے نور، جی سراپا نور ہے نا، رسول اللہ نورانی ہے، جی ام سلمہ دوسری ام المومنین ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی وہ کمرے میں جاتی ہیں رسول اللہ، جی کیا میری تقریر اب ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد آپ لوگ نعت پڑھ لیں، بس 5 منٹ 10 منٹ اور سنیے نا، میں نے 5-10 منٹ میں تقریر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ رہیے گا جی انشاءاللہ۔ جی چلیے معذرت چاہوں گی۔ تو ام سلمہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں، جی ام سلمہ، تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک طاق ہے، اونچی جگہ ہے، طاق ہے، وہاں پر کچھ نورانی چیز ہے۔ اب وہ تھوڑے سہم جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تو میرے آقا رسول اللہ کا کمرہ ہے، یہاں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے، جی کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھی، ہمت جٹایا، انہوں نے آگے بڑھی، جا کر انہوں نے تھوڑے قریب گئی تو دیکھا طاق پر ایک پوٹلی ہے، جی ایک پوٹلی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی نورانی پوٹلی۔ اور پھر آگے بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اس میں سے نا چھوٹا چھوٹا نور جو ہے، چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی نوریں اس میں سے باہر آ رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، جی اب وہ اور پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیا؟ پھر وہ اور آگے جاتی ہے، پھر آگے جا کر دیکھتی ہے تو وہ چھوٹا چھوٹا جو نور ہے نا، وہ رسول اللہ کا ناخن مبارک ہے، جو رسول اللہ کے جسم اطہر میں نہ جانے کئی ہزار سے ہزار معجزات موجود ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا معجزہ ناخن ہے۔ ہم اگر ناخن تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں تو ایک کاغذ میں کر کے پھینک دیتے، کیوں؟ غلاظت ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، اسے پھینکو، ہے نا۔ رسول اللہ کا ناخن مبارک وہ پھینک بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے کب کیا میرا معجزہ دکھا دے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہمارے اور تمہارے جیسے ہیں، تو ان سے یہی کہیے گا بھائی تمہارا ناخن کبھی کوئی معجزہ دکھایا ہے یا صرف گندگی ہی دکھایا ہے؟ تو یہ ہے رسول اللہ کے نور، ان کا ناخن بھی نور، اور رسول اللہ خود سراپا نور۔ رسول اللہ کی عظمتیں، ان کی جو ہے مسلسل جتنی بھی تمام آیتیں، معجزات سب قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو نورانی چہرے کی بات ہو رہی ہے، یہ نورانی چہرے والے یہ رہبر ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، اور ہمیں بس انہی کے راستے میں چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سچوں کے راستے پر چلنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے میرے رسول اللہ صادقین میں آتے ہیں، سچوں میں آتے ہیں، سچوں کے سردار ہیں وہ۔
تو کچھ اقوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنائی جائے. یعنی کیسی سیرت؟ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ میٹھا کھا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جی سنت پہ ادا کریں، سنت پہ عمل کریں، نکاح کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، میٹھا کھا رہے ہیں، جی یہ سب تو ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ کس طرح کسی سے گفتگو کیا کرتے، کس طرح اپنے امی ابو کی جو ہے تعظیم کیا کرتے، ان کی عزت کیا کرتے، اپنے گھر والوں کو کس طرح سے محفوظ رکھتے، اپنے گھر والوں کو کس طرح سے علم دیتے، اپنے گھر والوں کو کس طرح سے بتاتے کہ کیسے کس کے سامنے رہنی چاہیے، کیسے پردگی کرنی چاہیے. یہ تمام اعمال، کس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کس طرح سے اہل بیت سے مودت کرنی چاہیے، کس طرح سے رسول اللہ کے عمل پر جو ہے قائم رہا جائے. میری بھی آپ لوگوں سے ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اسوائے حسنہ کو اپنائیں. صورت، آج افسوس کی بات ہے لوگ صورت کو ترجیح دیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا مجھ جیسا حسین پوری کائنات میں موجود نہیں. جی اللہ جس پر فخر کرے، جس کے حسن پر فخر کرے، اسے یوسف کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن، جی ہے نا. اور خود یوسف علیہ السلام جس پر فخر کرے، جن کے حسن پر فخر کرے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن اپنی جگہ، خوشنمائی اپنی جگہ، لیکن سیرت، ان کے سیرت پر بتائیں. میرے پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہ یاد رکھنا تم میرے بھی راستوں میں چلنا، میرے پہناوے کو، میرے گفتگو کو، اس پر زیادہ عمل نہ کرنا، لیکن میرے رسول اللہ کا جو قول ہے اسے ضرور اپنانا، اسے اقوال ضرور اپنانا. غوث الاعظم نے فرمایا بے شک تم میرا ذکر کرو نا، میرا میلاد مناؤ، میلاد غوثیہ کرو، بہتر ہے، لیکن میرے جد امجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ بھولنا. خود مولا علی نے فرمایا، میں اور کیا کہوں، ولیوں کے ولی مولا علی مشکل کشا، وہ فرماتے میرے آقا جیسا، ان کے جیسا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے. خود انہوں نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے ایک چڑیا جو اپنے بچے کو چونک دیتی ہے، اس طرح سے مجھ علی کو محمد مصطفیٰ نے علم دیا. اور انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا اسوائے حسنہ پر چلنا. علی اللہ کے راستے پر ضرور چلنا، لیکن یاد رکھنا میرا راستہ ضرور اختیار کرنا. بہرحال اب میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ لوگوں نے پھر مجھے بلایا تو میں ضرور تشریف فرماؤں گی. اور میں آپ لوگوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ تمامی حضرات یہاں پر، میرے بھائی عمران مکین صاحب بھائی کے گھر موجود ہیں، تشریف فرمائے ہیں. میں تہہ دل سے شکر گزاری ہوں، شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آپ تمامی حضرات کے لیے میری یہی دعا ہے کہ آج جس طرح آپ لوگ یہاں موجود ہیں میلاد شریف، میلاد النبی میں، کل انشاءاللہ تعالیٰ روز محشر میں بھی ہم ایک ساتھ موجود ملیں گے انشاءاللہ. الہی آمین. اور آپ تمام حضرات کی پریشانیوں کو مولا دور فرمائیں. جتنے بھی ہم آج اس اتنی سخت وقت میں بھی، کورونا وائرس جیسے دور میں بھی ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں. آج لوگ دیکھیں گے مجمع کو تو کہیں گے باپ رے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن نہیں سمجھے، اس مجمع یہ جو میلاد ہے نا، یہاں سے شفا ملتی ہے، شفا. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا وَالذِّكْرُ شِفَاءٌ وَالِاسْمُ دَوَاءٌ، کہ میرا جو نام ہے نا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہاں تک کہ امام مہدی تک، یہ اسماء اعظم ہے. یہ ہمارا نام جو ہے نا اسماء اعظم ہے، اور یہی تمہارا دوا کا کام کرے گی، اور ہمارا ہی ذکر تمہیں شفا یاب کرے گی. اس ذکر کے صدقے سے مولا تمام تر لوگوں کی حاجت کو روائی کرے. مولا تمام تر جتنے بھی یہاں بیمار بیٹھے ہیں ان سب کی بیماریوں سے مولا شفا یاب عطا کرے. آمین الہی آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.